الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، ذرا دور دور بیٹھا ہو، بیچ سے دور دور بیٹھو. محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن ہے. سوال یہ ہے کہ عید کے دن مسلمان خوشی کیوں مناتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ عید کا دن مسلمان خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں پر بہت سارے انعام ہوتے ہیں. اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ روزے دار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خوشی ملتی ہیں. کتنی خوشی؟ دو خوشی ملتی ہیں. ایک روزے دار کو خوشی جب ملتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے. ہوتی نا خوشی، بھائی پورے دن آدمی بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، لیکن جب افطار کا وقت ہوتا تو آدمی کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی. تو فرمایا کہ ایک خوشی تو یہ ہے جو افطار کے وقت روزے داروں کو حاصل ہوتی ہے. اور دوسری خوشی کیا خوشی ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری خوشی جو روزہ دار کو حاصل ہوگی وہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ خوشی جس کو نصیب ہوگی وہ روزہ داری ہوگا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ روزہ دار ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. اور پورے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی فرماتے ہیں. آج جو ہم آئے نا، جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر مسجد اور عیدگاہ جہاں پر بھی عید کی نماز ہو رہی، جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں. وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ تمام لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں. مطلب تمام چیزیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی ہیں تمام کے تمام فرشتوں کو دیکھتے ہیں. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ آج کے دن اگر کوئی پاگل کتا ہے نا، اگر تم پاگل کتے کو چھیڑے تو انہیں کچھ بھی نہیں بولتا، کیونکہ اس کو سامنے فرشتے دکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہر جگہ پر فرشتے اتارے ہوئے ہیں. کیوں فرشتے کیوں اتارے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ، جو مسلمان آج نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین بولو، ان کی دعا پر آمین بولو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج خود آواز لگاتے ہیں کہ آج تمہیں بخش دیا گیا ہے، آج تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ آج جن لوگوں نے 30 دن کے روزے رکھے اور رمضان مبارک کی تراویح پڑھی، تراویح بھی ہوتی نا رمضان میں بھی، بہت سے لوگ تو تراویح سے بھی دور، ان کو معلوم ہی نہیں کب تراویح ہوتی، کتنی ہوتی، کب ہوتی، کہاں ہوتی، نہیں آئے پورا رمضان. تو ایسے لوگوں کو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 روزوں کے بدلے اور رمضان مبارک کی تراویح کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آج مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتے ہیں تمہارے اس کے بدلے میں، یعنی رمضان مبارک کے بدلے میں، تراویح کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. تم عیدگاہ سے جب لوٹو گے تو اس طرح لوٹو گے کہ تمہارے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا. بالکل اس طرح لوٹو گے جس طرح آج ہی پیدا ہوئے ہو. جب ہم عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کر جائیں گے، جہاں بھی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. آج بخشش کا دن ہے. دوسرا، آج خوشی کا دن ہے. تو اسی لیے خوشی مناتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی، ہماری مغفرت فرما دی، اس لیے اللہ تبارک، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ خوشیاں اکیلے تک محدود نہیں ہونی چاہیے. دیکھو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا. دیکھو جب ایک مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے کہ عقیقہ کرو. کیوں؟ کہ دوسروں کو شامل کرو. جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو حکم کیا آتا ہے کہ ولیمہ کرو. کیوں؟ کہ غریبوں کو شامل کرو. آج تو ہمارے ولیمے میں صرف مالدار رہتے، غریب رہتے چلے.
جو میرے کو پیسے دیتا ولیمہ میں اس کو بلاتا ہوں، نہیں، جو نہیں دیتا اس کو نہیں بلاتا. جس سے میرا فائدہ ہوتا انہیں آئیں گے ہماری دعوت میں، جس سے ہمارا فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ کر بلاتے، دیتا نہیں لیتا نہیں. تو جب بچہ پیدا ہوتا عقیقہ، کیوں کہ تم اکیلے نہیں کہ بلکہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو غریبوں کو شریک کرو، عقیقہ کرو. بچہ بڑا ہوا، شادی ہوئی تو ولیمہ ہوتا ہے. کیوں کہ ولیمہ اس لیے کہ تم اکیلے شریک نہیں ہو گے، یہ جب خوشی تم منا رہے ہو تو اس خوشی میں غریبوں کو شامل کرو. اس کے بعد قربانی کے جانور میں حضور نے فرمایا کہ اس میں 2 حصے کیے جائیں، بلکہ 3 حصے کیے جائیں. اس میں ایک غریبوں کا بھی حصہ ہو، ایک حصہ غریبوں کا بھی ہو، ایک اپنا ہو اور ایک رشتہ داروں کا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس میں تم اکیلے نہیں بلکہ اس میں شامل کرنا ہے. اسی طرح عید الفطر ہے. اب عید الفطر میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیوں زکوٰۃ کو اس لیے رکھا کہ جو مالدار ہیں وہ اکیلے عید نہ منائیں بلکہ وہ غریبوں کو بھی اپنے عید میں شامل کریں، وہ غریبوں کو بھی شامل کریں. اس کے بعد فطرہ رکھا. اس کے بعد جو ہے فطرہ رکھا. کیوں فطرہ اس لیے رکھا کہ آدمی اکیلا خوشی نہیں منانا بلکہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کرنا. تو آج جب خوشی کا دن ہے تو اکیلے خوشی نہیں منانی بلکہ لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے، اپنی خوشی میں لوگوں کو شامل کرنا ہے. تو کیسے شامل کرنا ہے؟ دیکھو آج کل لوگ دوستوں سے گلے ملتے نہیں، دوستوں سے گلے ملتے، دوستوں سے ملا تو کیا سوچتا رہے میرا دوست ناراض ہو جاتا. میں بولتا ہوں کہ آج دوستوں سے گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اپنے بھائی سے گلے ملے. آج اپنے دوستوں سے نہیں بلکہ آج اپنے والد سے گلے ملے، آج اپنی بہنوں سے گلے ملے، آج اپنے بھائیوں سے، آج اپنے چاچا سے جو ہم سے ناراض ہیں. آج مسلمانوں کو دوستوں کی بڑی فکر ہے، دوستوں کی تو بڑی فکر ہے لیکن جو رشتہ دار ہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے واٹس ایپ پہ بھیجاتے ہیں مسلمان، دیکھو کہ عید کا دن آ گیا ہے، رمضان آ گئے، ہمیں معاف کر دو. آپ کو معافی مانگنی، آپ ان سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگے کوئی فائدہ نہیں. دوستوں سے آپ اپنی ماں سے معافی مانگے، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیوی، وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے سارے رمضان ہم سے پہلے جاگتے تھے، وہ ہم سے پہلے جاگ کر ہمارے لیے کھانا بناتے اور ہمارے بعد سوتے، ہمارے بعد سوتے تھے اور ہم سے پہلے جاگتے تھے، ہمارے لیے کھانا بناتے تھے. تو ہم ان کو خوشیاں دیں، ان کو گلے سے لگائے، ان کے دل سے دل لگائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عید کے دن بھی غریبوں کا بہت خیال رہتا تھا. بہت مشہور ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ ملا، وہ بچہ رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں. تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لوگ سب خوشی منا رہے ہیں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے خوشی مناؤں، میں کیسے خوشی مناؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کے بچے کو لیا اور گھر کو لے گئے، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہنائے. جب اس کو کپڑے پہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تو خوش ہو جا کہ عائشہ تیری ماں ہے اور میں تیرا ابا ہوں. تو لوگوں نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کندھے پر بٹھا کے عید کی نماز کے لیے لے کے گئے. تو جو اور بچے دیکھ رہے تھے، جو بچے وہاں موجود تھے اور جو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ آج ہمارے بھی والدین نہیں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم آج ہمارے والد صاحب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنتے اور ہماری والدہ عائشہ بنتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غریبوں کا خیال کر رہے ہیں. کس کا خیال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال کر رہے ہیں. آج کے دن جو غریبوں کا خیال کرنا ہے کیسا؟ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ ادا کریں، فطرہ نہیں دیا فطرہ ادا کریں. ہر مسلمان پر ضروری ہے. فطرہ کوئی بھاری رقم نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں فطرہ کیا ہے، انہوں سے بہت بھاری رقم ہے اور یہ غریبوں کو، مالداروں کو دینا ہے. فطرے کی رقم ہے ہی چیز 70 روپے ہے ایک آدمی کو. گھر میں کتنے 4-5 جنے رہتے، سب ملائے تو 300-350 روپے ہوتے. زیادہ بڑی رقم نہیں. اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو فطرہ تو ادا کرے عید کی نماز سے پہلے اور غریبوں کا خیال کرے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن جب تم ایک راستے سے آ جاؤ تو اس راستے سے جانا نہیں بلکہ دوسرے راستے سے جانا. کیوں؟ کیونکہ اس راستے سے تو آپ آ گئے لیکن اب دوسرے راستے سے پلٹ کے جاؤ، شاید کہ اس راستے پہ کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کرتے ہوئے جاؤ. اور قیامت کے دن سب سے آسان جو حساب و کتاب ہوگا، سب سے آسان، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے نا آپ؟ نہیں جانتے؟ نام تو سنا ہوگا نا. تو سب سے آسان حساب و کتاب جن کا ہوگا قیامت کے دن وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا.
کیوں ہوگا؟ کوئی ایک مرتبہ عید کا دن تھا، تو عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ یعنی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ہمارے نبی کے گھر میں عید کے دن کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں عید کے دن ہمارے نبی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب بھی غریبوں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ان کو شوق ہے غریبوں کی مدد کرنے کا۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، ہمارے کو غریبوں کی فکر نہیں ہے۔ تو ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، کیا کریں، عید کا دن ہے اور نماز کے بعد غریب آئیں گے تو ان کو کیا دیں گے ہم، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، تو عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے تو ادھر غریب آئے۔ غریب جب گھر کو آئے تو دیکھا، غریبوں نے پوچھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو غریب خالی ہاتھ واپس جانے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا غریب حضور کے گھر سے خالی ہاتھ آ رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ آئے پوچھا تو معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فوراً گئے گھر کو گئے، اور جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کا تو جب انتقال ہو چکا تھا تو 10 بیویاں تھیں، 10 اونٹ لیے اور 10 اونٹوں پر سامان ڈالا، جو ڈالا، کھجور ڈالا، شہد ڈالا، جو بھی ڈالنا تھا پورا سامان ڈالا، اور پورے ازواج مطہرات جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، سب کے گھر کو ایک ایک اونٹ دے دیا، سامان بھی آپ کا، اونٹ بھی آپ کا، دے کر چلے گئے۔ تو جب واپسی میں جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ غریب گھر میں آ رہے ہیں اور کوئی کھانا لے جا رہا ہے، کوئی روٹیاں لے جا رہا ہے، کوئی شہد لے جا رہا ہے، کوئی کھجور لے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ پوچھا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ پوچھا بھی یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیا ہوا؟ تو آپ کو بتایا گیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور انہوں نے مادہ ساز و سامان کے ایک اونٹ دیا ہے اور سامان بھی دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، دعا دی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اور تو کل قیامت کے دن سب سے آسان جو حساب و کتاب لے گا وہ عثمان کا لینا، سب سے آسان۔ یا اللہ تو میں عثمان سے راضی ہوں اور عثمان کے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی جانے کی ہمت نہیں ہوگی، تو تمام امتی جو ہے ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے، اور تعریف فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ حاضر کرو اپنی امت کو، حاضر کرو حساب کتاب دینے کے لیے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے کس کو حاضر کیا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باری آئیں گی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ تیرے لیے تو میرے نبی نے دعا کی ہے حساب و کتاب آسان کرنے کے لیے، اس لیے آج سب سے آسان حساب کتاب جو ہوگا وہ تمہارا ہوگا، جاؤ جنت میں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں دی؟ کیونکہ عید کا دن تھا، اور عید کے دن غریبوں کی مدد کرنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سامان ڈالنے پر۔ تو ہم لوگ ابھی غریبوں کا خیال رکھیں، ہم لوگ بھی غریبوں کا خیال رکھیں، شاید کہ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ جب عید کے دن غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ آج ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ بہت ایک آدمی، میں یہیں کی داستان بتاؤں آپ کو، ایک آدمی یہیں پر، لوگ دیکھنے میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرتے اس کے بعد تو بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے۔ دیکھو غریب وہ لوگ نہیں ہوتے جو ہمارے دروازوں پر آ کر مانگتے ہیں، غریب بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں لیکن اپنی غربت کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں یہاں سے جا رہا تھا تو یہیں کا ایک آدمی، بالاجی نگر کا ایک آدمی، ایک گوشت کی دکان سے باہر نکلا۔ اب انہیں جب ملتا میرے کو سلام بھی کرتا، سب کرتا، لیکن اس دن اب جو گوشت کی دکان سے باہر نکلا اس نے جیب میں ہاتھ دیا اور بھاگنے لگا وہ۔ تو جب بھاگنے لگا تو میں گاڑی پہ تھا تو میں گاڑی زور سے کہا، اس کو روکا، پھر کیا ہوا؟ نہیں میں جا رہا ہوں، بھائی دعا سلام تو کرو۔ نہیں میرے کو جلدی ہے، جا رہا ہوں۔ تو مجھے کچھ شک ہوا، بھائی ہمیشہ سلام کرتے نا، ہمیشہ سلام کرتے، آج کیا ہوا؟ آج اچانک جا رہے، تو میں نے ان کو روکا، ابھی کیا ہوا، کیا بات ہے بتاؤ؟ میں کچھ نہیں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، وہ چلے گئے۔ تو میں گوشت کی دکان پہ گیا، تو یہ آپ کی دکان سے، میں نے گوشت والے سے پوچھا آپ کی دکان سے باہر نکلے نا تو کیا لے کے گئے؟ انہوں نے کہا گوشت لے گئے۔ میں نے تو ان کا ہاتھ میں دیکھا نہیں گوشت۔ انہوں نے کہا کہ یہ 30 روپے کا گوشت لے کے گئے۔ کتنے روپے کا؟ 30 روپے کا چکن لے کے گئے۔ تو میں سن کے وہاں سے آ گیا، پھر میں اس آدمی کے پاس گیا، اس سے پوچھا بھائی میں نے آپ کے بارے میں دکان والے سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ 30 روپے کا چکن کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مول صاحب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔
اور بچے ضد کر رہے تھے گوشت کھانے کا، تو میرے پاس 30 روپے تھے، میں 30 روپے کا چکن لے کے گھر میں لے کے آیا۔ یہ ہمارے اڑوسی پڑوسی کا حال ہے، یہ ہمارا پڑوسیوں کا حال ہے۔ تو اس لیے ہم عید کے دن تو غریبوں کا خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے عید کے دن کوئی غریب، یہ جو غریب ہوتے تھے یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہ غیر مسلم ہوتے تھے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عید کے دن آ رہے ہیں کھانے مانگنے کے لیے، جو بھی کچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ آج ہم مسلمانوں سے بیزار ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غریب مالدار آدمی بھی اپنی عید کی خوشی کو اکیلا نہ منائے، بلکہ غریبوں کو شامل کرے۔ کیسا؟ کہ فطر ادا کرے، عید کی نماز سے پہلے فطر ادا کرے۔ ایک آدمی سے میں ابھی کی بات ہے، ابھی پوچھنے لگا فطر ادا کر دیا، انہوں نے کہا نہیں کرا، کئی کو اے غریبہ کوئی بھی نہیں جی، کس کو دینا؟ یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈال دی کہ غریب کوئی بھی نہیں ہے، غریب کوئی بھی نہیں ہے، غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دن معاذ اللہ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن یہ آئے گا کہ آدمی نہ زکات دے گا نہ فطر دے گا، کیوں؟ غریب ہی نہیں ہے، کس کو دوں؟ انہوں نے بولا غریب نہیں ہے، کس کو دوں؟ اگر آپ کو غریب نہیں مل رہا، ہمارے پاس بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے غریب ہیں، آپ کو غریب نہیں مل رہا، آپ ہمیں دیں، ہم اس مدرسے تک آپ کے جو ہے وہاں تک غریبوں تک مدرسوں تک پہنچائیں گے۔ لیکن آپ یہ نہ بولیں کہ بھائی کوئی غریب نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ غریب ہے بھائی، غریب ہے تو جبھی تو ان کے لیے صدقہ فطرہ ہے۔ جس دن غریب نہیں ہوں گے تو صدقہ فطرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نماز سے پہلے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنا فطرہ ادا کرے۔ نماز سے پہلے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنا فطرہ ادا کرے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں وہ زکوٰۃ دے، اور جن لوگوں کے رمضان مبارک کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ رمضان مبارک کے جو روزے چھوٹ گئے ان کا فطرہ ادا کریں، ان کا فدیہ ادا کریں، ان کا فدیہ دیں۔ جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں، ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک فطرے کی مقدار ہے۔ اگر کسی آدمی کے 30 روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کے لیے 2100 روپے بڑا آسان ہے۔ تو اپنا فدیہ ادا کریں، اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ کہ آج جو ہے دوستوں سے گلے ملتے ہیں، لیکن آج آپ ان سے گلے ملیں کن سے؟ کہ آپ اپنے بھائیوں سے گلے ملے، کہ جن سے بولے سالوں ہو گئے، بھائی سے نہیں بول رہے، اپنے والدین کو راضی کرے۔ آج خوشی کا دن ہے تو والدین کو راضی کرے۔ علماء نے فرمایا کہ جو شخص عید کے دن خوش رہتا اور سب کو خوش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح وہ عید کے دن کو اپنے لیے خوشی کا دن بنا لیتا، اپنے رشتہ داروں کے لیے خوشی کا دن بنا لیتا، بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے خوشی کا دن بنا لیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سال کو خوشیوں کا بنا دیتے، خوشیوں کا دن بنا دیتے۔ اس لیے آج خوشی کا دن ہے تو آج خوش رہیں، ہنسیں مسکرائیں، اور اپنے بیوی بچے، جو ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں تو سحری کے وقت ہم سے پہلے جاگتی تھی اور ہم سے بعد میں سوتی تھی، آج ان کو خوش کریں، ان کو عیدی دی۔ یعنی بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ وہ عید کے دن بھی لڑائی کر رہے ہیں بیوی سے، عید کے دن بھی بچوں سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کیوں بات نہیں کر رہا بچوں سے بات کرو تو عیدی کے پیسے مانگ لیتا، بیوی سے بات نہیں کر رہے ہیں، بات کرے تو انہیں عیدی کے پیسے مانگ لیتا، اس لیے آج کے دن خوشی کا دن ہے تو خوش رہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو جو بھی گھر میں ہیں ان کو عیدی دیں، جتنا ہو سکے ان کو عیدی دیں، ان کو خوش کریں، ان کی دعائیں لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو ہے عید الفطر کی کتنی رکعت ہوتی؟ 5 رکعت۔ کتنی رکعت ہوتی عید الفطر کی؟ 2 رکعت۔ آپ بولے تو معلوم ہوتا، سب کو معلوم ہے 2 رکعت ہوتی۔ جس طرح فجر کی رکعت ہے، فجر کی نماز ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو اس میں بس کیا ہے، 6 زائد تکبیریں ہیں، آپ ذرا سمجھ لیں، دوسروں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے، شروع ہوگی تو نیت باندھیں گے، پہلی تکبیر میں نیت باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قرات ہوگی ام سورہ، پھر دوسری رکعت، اس طرح پوری رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے فوراً بعد سورہ فاتحہ سورت۔ اب سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بنا رکوع میں جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور نیت یہ کر لے جو نیت امام کی ہے وہی نیت میری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔